نظام صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان میں بی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکراتی عمل جاری ہے، اس کے 3 ادوار ہو چکے ہیں، لیکن فی الحال کوئی میجر بریک تھرو نظر نہیں آ رہا. آپ کے خیال میں معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ میرا تو یہ خیال ہے، جو میں حالات کا جب میں تجزیہ کرتا ہوں یا ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ صورتحال جو اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ مزید خرابی کی طرف ہی ہم جا رہے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت میں اتحادی جماعتیں ہیں وہ مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والی ہیں. ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں، اپنے اپنی جماعت ہے، ان کا ایک اقتدار کی وجہ سے وہ اکٹھے ہیں، اپنا ایجنڈا، اپنا منشور ہے سارا، وہ اپنی ایک ان کی تاریخ ہے سب کی جماعتوں کی. لیکن وہ سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ ایک جو مسلم لیگ نون جو بڑی جماعت ہے جو لیڈ کر رہی ہے اس وقت حکومت کو، ان کا جو مرکزی لیڈر ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے لندن میں. وہ اپنی لائن کچھ اور لیتا ہے، ادھر سے جو حالات کا جبر آپ کہہ لیں یا حالات کی مجبوری یا اتحادی جو جماعت کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق جو میاں شہباز شریف ہیں وزیر اعظم، ان کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں. ظاہر ان کو سب دیکھنا پڑتا ہے. لندن میں جو مرکزی لیڈر بیٹھا ہے اس کی تو سوچ اور ہے اپنی، تو یہ اس کا ٹکراؤ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اگر کوئی میاں شہباز شریف فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے اندر سے ہی وہ، اس کو میں سیبوٹاج ہی کہہ دوں گا، کہہ سکتا ہوں کہ اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کہ یہ ایفرٹ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو. مثال کے طور پر اگر انہوں نے عدلیہ کے دباؤ میں آ کے، جو عدلیہ نے ان کو کہا کہ بھئی چلو ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ فیصلہ کر لو الیکشن کے بارے میں کہ کب آپ نے الیکشن کرانے ہیں. عدلیہ نے جو مسالت کا کردار ایک قسم کا کوشش کیا کہ سالس کا کردار بھی ایک ایڈوائزری کردار جو ہوتا ہے وہ اس نے اڈاپٹ کیا، جو کہ ایک اچھی چیز تھی کیونکہ ایک سیاسی مسئلہ تھا، وہ عدلیہ میں حل ہونا بڑا مشکل تھا. یہ ہوا ہے کہ یہ جو تحریک انصاف والے ہیں انہوں نے تو کوشش کی ہے کہ بھئی چلو ایک کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اور کوئی فلیکسیبلٹی انہوں نے یہ دکھائی ہے کہ یہ 14 مئی سے آگے گئے ہیں تحریک انصاف والے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ 14 مئی کو کم از کم یہ تو کرو کہ اسمبلیاں توڑنے کا تو اعلان کرو نا، تاکہ ایک حالات سازگار ہو جائے، فضا ایک قائم ہو جائے الیکشنوں کی. تو پھر اس کے بعد 3 ماہ کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جائے گی. تو لیکن وہ جو ہے وہ ابھی خوف زدہ ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں، کیونکہ زمینی حقائق جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اگر آج یا 3 مہینے یا 6 مہینے بعد بھی اگر انتخابات ہوئے تو اس میں عمران خان کی جو جماعت ہے وہ جیت جائے گی، تو بہتر پوزیشن، وہ بہت بہتر. یہ جتنے بھی سروے آ گئے اور سروے میں فرق بڑا آ رہا ہے، مطلب ایک طرف ہے 60% تو دوسری طرف 34-35% ہے، تو یہ فرق بہت نظر آ رہا ہے. تو ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے الیکشنوں میں، تو چاہتے ہیں مختلف ہیلے بہانے، کبھی وہ الیکشن کمیشن کو کھڑا کر دیں گے، کبھی وہ پارلیمنٹ کے اندر وہ بحث و تبحیث شروع کر دیں گے عدلیہ کے خلاف. اور وہ اصل میں یہ ایک، میں کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے بدنیتی ہے، یعنی قوم کا مفاد نظرانداز کر رہے ہیں. جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اگر قوم کا مفاد ہو اور آئین کی وفاداری مقصود ہو، پاسداری، وفاداری، آئین اور قانون کی جو حکمرانی ہے وہ اگر پرائرٹی ہو سب کی، اور ان کا پرائرٹی ملک ہو، وطن ہو، کہ بھئی اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، یار کوئی بات نہیں، فتح بھی ہوتی ہے، شکست بھی ہوتی ہے، ایک دفعہ پارٹی جاتی ہے پھر آ جاتی ہے دوسری دفعہ، لیکن یہ جو ایک سپریم انٹرسٹ ہے، نیشنل انٹرسٹ، وہ تو پرویل اپون کرنا چاہیے. تو یہ ان میں جو اتحادی جماعتوں میں جو یکجہتی نہیں ہے، ایک طرف مولانا فضل الرحمان کچھ اور سٹینڈ لے رہے ہیں، دوسری طرف دوسری جماعتیں کچھ اور کہہ رہی ہیں. تو جیسے میں نے عرض کیا مسلم لیگ نون میں بھی گروپ ہیں، وہ کوئی کوشش ہوتی ہے، ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف وہ گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں تحریک انصاف کے لیڈروں کے، جیسے چودھری پرویز الہی کے گھر میں. حالانکہ اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی کہ آپ بلڈوز کر کے اس کو دروازہ اس کو توڑ دیں. یہ تو بہت ہی انتہائی افسوسناک بات ہے. تو یہ ایک بڑی انسرٹن، یعنی غیر یقینی کی صورتحال ہے. یہ ایک پہلا موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ بڑے بڑے مبصر جو ہیں وہ بھی کھل کے کوئی بات کرنے کے لیے، تجزیہ پیش کرنے کے لیے مادہ نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ حالات کا پتہ نہیں کہ کس کروٹ لیں. یہ کوئی پتہ نہیں کہ عدلیہ کوئی ایکسٹریم اسٹیپ اٹھا لے، اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں پارلیمنٹ ہی کوئی ایکسٹریم اسٹیپ وہ ڈی نوٹیفائی کر دے، جیسے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم چیف جسٹس پاکستان کو ہم ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، کہ جو کہ وہ کر سکتے ہیں. تو یہ اس سے مسائل اور بڑھ جائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے جو ناظرین ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ہماری پہلی کمٹمنٹ سب کی جو ہے نا سننے والے اس دھرتی کے ساتھ ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یار ہم یہ اگر خدا نخواستہ اگر کوئی انتشار کی کیفیت ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو بھی ایک شہری کی حیثیت سے ہم فرض ادا کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے.